وہ تو خیر عید کے لیے تو ہماری خریداری کا ٹائم گزر گیا کہ ہم کیا خریدیں گے کیا نہیں خریدیں گے. بہرحال بچوں کا فکر کرتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ گھر میں ان کے جو ہے نا سیویاں وہ پک جائے, پھر اس کے ساتھ چاول وغیرہ اور پھر گوشت, اس طرح اہتمام کرتے ہیں بچوں کے لیے. بہرحال ہم نے اپنے لیے تو وہی سادہ جس طرح ہم کپڑے بناتے ہیں, ہم بوٹس وغیرہ لیتے ہیں, یا ہم ٹوپی وغیرہ اپنے لیے جو ہمارا اوپر ہے سفید ٹوپی, اس کا بنو کہ نیا ٹوپی لے لے, کیونکہ عید کے دن یہ ہوتا ہے برکت ہوتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو باقی جو ہے نا ہمیں فکر ہوتا ہے کہ بھائی ارد گرد کے پڑوسیوں کے ساتھ کوئی اس طرح مطلب ہے کہ ان کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے, اس کے کھانے پینے کا ہو جائے, تو میرے خیال میں یہ سب کے لیے ہمارے لیے بھی اچھا ہے, آخرت کے لیے بھی اچھا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. عیدی کے حوالے سے بتائیے گا, کتنی عیدی آپ بچوں کو دیتے ہیں یا بچے کتنی عیدی دیتے ہیں آپ تو سے؟ بچوں کے بارے میں عیدی کے بارے میں تو یہ ہے کہ بچے تو آپ اگر اوپر سے پہلے سے دے دیں تو پھر وہ خوش نہیں ہوں گے. آپ نیچے سے پکڑو کہ جتنے سے کم دیکھو, پھر وہ کہے کہ نہیں اتنا زیادہ کرو زیادہ. تو میرے خیال میں جہاں تک آپ نے راضی کر دیا وہ اس کا لمٹ ہے. تھینک یو. دوستوں کو مل لیا, بیٹھ لیا, گپیں مار لیں, بس کھانا پینا اور سارا دن یہی اسی طرح گزر جاتا ہے. خریداری کیا کیا کی ہے, شاپنگ کہاں سے کی ہے, کیا کچھ پہنیں گے؟ شاپنگ بالکل مرد تو کرتے نہیں ہیں, یہ تو خواتین کا کام ہے, بچوں کا بھی کام ہے. بھی ہماری عمر تو گزر گئی ہے شاید, یا پھر مجھے شوق نہیں ہے, تو شاپنگ کا تو کوئی ایسا ہم نے کرتے نہیں ہے. اچھا, گھر کے جو بچے ہیں وہ کتنی عیدی آپ سے لیتے ہیں اور آپ کو کتنی عیدی ملتی ہے؟ مجھے تو عیدی اب نہیں ملتی اور دینی پڑتی ہے, اور میرے خیال سے بچوں کو ڈپینڈ کرتا ہے 1000 2000 500 5000 کتنا ہے, کیسے ہے کیسے نہیں ہے, اسی طرح سے ہی چلتا ہے یہ سارا. تھینک یو. عید پہ کیا مصروفیات ہوتی ہے آپ کی, کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں عید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, رمضان شریف تو ایسا ہے کہ آپ عبادات, نماز, تراویح, روزہ اس میں گزر جاتا ہے جی. اور خاص طور پہ جو ہمارے غریب ہمسائے ہیں, غریب رشتہ دار ہیں, ان کی خدمت کرتے ہوئے, اور میں تو یہی کہوں گا کہ جی عید پہ اپنے جو غریب رشتہ دار اور ہمسائے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے جو فلسطینی اور کشمیری بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے, اور ان کا بھی نیک جذبات ہونے چاہیے. سر کتنی عیدی آپ دیتے ہیں بچوں کو, یا کتنے پہ راضی کرتے ہیں بچوں کو سر؟ اٹ ڈپینڈ جی. وہ کافی لوگوں کو دیتے ہیں جی, اسٹاف کو دیتے ہیں, متعلقین کو دیتے ہیں, بچوں کو دیتے ہیں. نیچرلی ماں سے میں اپنی والدہ سے شروع کرتا ہوں جی, تو پھر وہ نیچے تک وہ جاتا ہے جی. سر شاپنگ کیا کر لی ہے آپ نے؟ شاپنگ کوئی نہیں ہے جی, شاپنگ سر کیوں, شوق نہیں رہا یا جی شوق نہیں رہا سر؟ نہیں, شوق نہیں رہا. اب بچوں کی خوشیوں میں خوشی ہے نا جی, اب اپنے جو پیار والے دائیں بائیں لوگ ہیں ان کی خوشیوں میں خوشی ہیں, اپنا ذاتی طور پہ کچھ نہیں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں, عید تو ایک خوشی کا تہوار ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پورا عبادات کا ہوتا ہے, ایک صبر کا مہینہ ہے. لیکن میں ضرور کہوں گی کہ ان خوشیوں میں ہمیں ان لوگوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے جو کہ اس تہوار منانے کی سکت نہیں رکھتے, اور اصل مقصد ہی ہمارا اسلامی شعائر میں یہی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہے صبر کے مہینے میں کے حساب سے, تو جو سنت کا طریقہ ہے کہ نئے کپڑے اپنی استطاعت کے مطابق بنائے جائے, خوراک وغیرہ کا جو کھانے کا اہتمام ہے, اور جو رشتہ داروں سے ملانے کا ہے وہ اہتمام کیا جائے. اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ سے دعا گو ہیں, اور اللہ کرے کہ اس رمضان کی برکت سے ہمارا ملک جو ہے قائم دائم رہے, اور جو ایک انسرٹنٹی ہے خاص کر جو پولیٹیکل اس کی وجہ سے کوئی واضح پالیسی نہیں آ رہی جس سے عوام کو ریلیف مل سکے. تو میری یہ دعا ہے, اور بینگ لیجسلیچر یہاں میں بیٹھے ہوئے ہم کوشش کریں گے, اور حکومت سے بھی بارہا ہم مطالبہ کر چکے ہیں اور دوبارہ کریں گے کہ عوام کی ریلیف کے لیے ضرور کوئی ایسی پالیسی لے کے آئے. میڈم کتنی عیدی دیتی ہے آپ بچوں کو, زیادہ عیدی کتنی ہوتی ہے, کم کتنی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب چھوٹے تھے تو کم تھی, اور جو بڑے ہوتے گئے تو عیدی کی اماؤنٹ بھی بڑی ہوتی گئی, کم از کم 10,000 تک تو مل ہی جاتے ہیں بچوں کو. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2014 سے لے کے 2025 ہو گیا ہے, 3.25 سال پی ٹی آئی کے دور کے نکال لیں تو وہ پی ٹی آئی روڈ پہ ہی ہے,
کبھی وہ آ رہے ہوتے ہیں, کبھی حقیقی آزادی مل رہی ہوتی ہے, کبھی مارچ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی وہ جو ہے وہ لاسٹ کال ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی اس دفعہ بھی کوئی ایک فراڈ ہو جائے گا اسی طرح کا کہ جی اب اس دفعہ یوں کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا, اور وہ جو ہے بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے. اب یہ کوئی بات نہیں ہے نا. آپ دیکھیں اس ملک میں کتنے مسائل ہیں. اس ملک میں غربت ہے, بلوچستان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, کے پی میں ٹیررزم کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, بجلی کے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, اخلاقیات کا جو ہے وہ تنزلی ہے. بجائے اس کے کہ آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہو ملک کے اندر بہتری کی طرف. آپ بس یہی ایک مطلب جب حکومت بھی تھی ان کی تب بھی یہی تھا کہ اپوزیشن کو دبا دو, ان کو مار دو, ان کو ختم کر دو. پولرائزیشن کی سیاست تھی. جب یہ خود اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ہم چلنے نہیں دیں گے, ہر وقت کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اب یہ کس طرح ہوتا نہیں ہے نا. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کر کے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں سیاسی طور پہ, میں نہیں سمجھتا اس طرح ہو پائے گا. یہ ایک ایکسرسائز ان وین ہوگا اور ایونچولی اس کا نقصان پی ٹی آئی کو خود بھی ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے کیسز کو پرسو کرنا چاہیے عدالتوں میں. ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سے جو بھی معاملہ ہو وہ آئین اور قانون میں رہ کے کریں. یہ اس طرح ہم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ کی کہ جی ہمیں باہر نکالو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سر عید کے حوالے سے بتائیے گا, تیاریاں کہاں تک پہنچی ہے, کیا کچھ آپ نے لیا ہے, شاپنگ کہاں سے کی سر؟ یار میں تو ظاہر ہے عمر کا ہو گیا ہوں کہ شاپنگ وغیرہ تو اب نہیں کرتے اتنے, لیکن یہ ہے کہ بچوں کی شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے. کوئی کسی کو کوئی چوڑیاں کوئی مہندی لگوانی ہو وہ کر لیتے ہیں. ساتھ جو ہے وہ رشتہ دار آتے ہیں ان سے ملنا ہے, کسی کے پاس جانا ہے ادھر چلے آتے ہیں. تو اس طرح کا زیادہ ہوتا ہے. بچوں کو عیدی دینی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں. تو دوسرا یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس لوگ جو ہے ان کا خیال رکھیں. اپنے رشتہ دار جو ہیں جو غریب ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, مظلوم ہے, ان کا خیال رکھیں. جو آس پاس آپ کو اور لوگ نظر آتے ہیں اپنے جو ملازم کام کر رہے ہیں ان کی فیملیز کا, جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کریں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ عید جو ہے اس کا اسپرٹ ہی ہے کہ آپ نے جو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ہی اوپر اپنے بچوں پہ ہی سب کچھ کرنا ہے. آپ نے اور لوگوں میں بھی جو ہے وہ خوشیاں بانٹنی چاہیے, اس سے وہ بڑھتی ہیں. اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم میں زیادہ ہیوملٹی آنی چاہیے, ہمیں زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق بہتر ہونا چاہیے. میں اپنے لیے بھی یہ کرتا ہوں پریکٹس, میں باقیوں کو بھی یہی کہوں. سر کتنی عیدی آپ دیتے ہیں بچوں کو اور کتنے پہ وصول جاتے ہیں سر؟ میرا خیال 1000 روپے سے اوپر کسی کو بھی عیدی نہیں میں دیتا. اور نہیں میں ادھر مطلب کچھ کو 1000 کچھ کو 2000 اس طرح کر کے دیتا ہوں. کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو ان کو 2000 بھی دیتا ہوں. میں ابھی ذہن میں اتنی ہوتی ہے عیدی, اور کافی ساری ہو جاتی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے. تو وہ مطلب کہ درجنوں مسائل کا حل نکالو. مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ چور حکومت جو ہے جو عوام کے جذبات کی, عوام کے ووٹ کی عکاسی نہیں کر رہی, وہ ڈیلیور کرے گی, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایک لاسٹ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹاؤٹس ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں, نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا عمران خان صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے. آج آپ موجود ہیں, آپ خود جواب دیں.